تے لوکی آ کے کھاندے سن اے امیر وچوں کیڑا ہویا کھا کے مچھاں تے ہاتھ پھیرن والا امیر ہوندا ہے تے کھوان والا مولوی ادا چھڑیا لوگاں نوں بھی کوئی کرتا سی انہوں حضرت رسول پاک آپ ہی ٹانکے لاندے سن ٹھیک ہے حضور دی جُتی سی تے حضرت علی گنڈدے سن لے بھی مولوی سارے مکے دی جُتیاں نویاں بھی ہون نا تے پکاندے پھر اے سن تے کھاندے پھر او سن بندے لباس روز بھی تبدیل کرن تے نبی نہ کرن تے والی گل کوئی نہیں کھواندے پھر اے سن تے کھاندے پھر او سن خالق فرماتا ہے حبیب ان لوگوں سے کہہ دے کہ جب کھانا پک کے تیار ہو جائے تو یہ آ جائے کھانا پکنے کا انتظار بھی تیرے گھر میں نہ کرے کھانا پک جائے تو آ جائے اور جب فارغ ہو جائے فانتشروا ولا مستانسین علی حدیث اور آپس میں باتیں کرنے کے لیے نبی کے گھر استعمال نہ کرے پہلا ہونا نہیں تو مگروں بہنا نہیں توجہ نہیں فرمائی پہلا آنا نہیں یہ اللہ یہودیاں پہ آندا عیسائیاں مشرکاں اس دور کے مسلمانوں اس دور کے مسلمان سنی شیعہ وہابی نہیں سن ہوندے صحابی ہوندے سن اللہ فرماتا پہلا آنا نہیں تو مگروں میں تشریح نہیں کرتا وقت کوئی نہیں آیت ہی سنو خالق فرماتا اس لیے کہ یہ آپس کی کنورسیشن کے لیے اس کا گھر استعمال نہ کرو تم یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ماشاءاللہ یہاں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے آپس میں یہ بندے گلاں کو چڑیاں کرتے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے ایڈا اٹھان کی لوڑ نہیں سی اب پیران عرس ہوئے تو بندے 10 دن پہلے آ جاتے ہیں مجلس پیران ہوئے تو پہلے لوگ بندے چلے جاتے ہیں وہ کام شروع کرتے ہیں پہلے بھی دن مغرب تو رہتے نہیں دے نوکر ہوتے ہیں صفائیاں کرتے ہیں آتے ہیں کھاندے بھی اتوں نے پہلے آ جاتے ہیں مغرب تو جاتے ہیں عزت ہوتی ہے مریداں کی عزت ہوتی ہے یہ کیسا پیران کا گھر ہے اللہ مریداں کو بیان ہی نہیں دیتا باہر پر پھریا ٹریا کرو جدو کھانا پک جاتے آ جایا کرو کتنے آ کے گلا کرتے ہو سر اٹھاؤ جے تے پیراں دے فضائل پڑھتے ہوں تے اللہ منع نہ کرتا اٹھاؤ پیراں دی تعریف کرتے ہوں تے اللہ منع نہ کرتا اللہ فرماتا ہے ٹکر کھایا کرو تے ٹر جایا کرو اگلی آیت ذرا زبردست ہے دل دا کو مریض ہے اگے پیچھے ہو جائے کرنا چاہیے میں سچی گل پہ کرنا ایسا تو سانو کوئی فکر نہیں تو بالکل ٹھیک ہو میرے پتہ خالق فرماتا ہے بڑا لطف ہے خالق فرماتا ہے ذالکم کانا یؤذی النبی دراصل جب تم آپس میں گفتگو کرتے ہو تو نبی کو تکلیف کیا بات ہے نبی کو تکلیف ہوتی ہے اور اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اور جو اللہ اور رسول کو تکلیف دے اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت ہے بندے خالقہ تیرا لعنت کو پہچان تو صدقے اللہ فرماتا ہے ٹکر کھا کے نکل جایا کرو گندا نہ کرے میں گھر پروفیسر لے آیا میرا بیٹا پروفیسر لے آئے ایک وکیل لے آئے علامہ صاحب بیٹھ جائیں شاہ جی بیٹھ جائیں 4 بندے گفتگو کرتے ایک پروفیسر ایک اعلیٰ وکیل ایک شاہ جی ایک علامہ صاحب 4 بندے گفتگو کرتے ہیں تو بیٹے کو میں باہروں آواں تو میں بڑی گل سمجھنا کہ شکر ہے سارے گھر بھی کچھ آئی کی گل ہونے لگی پڑھے لکھے بندے بیٹھے نہیں یار اچھا میرا منڈا 2-3 چنگ چیاں کے ڈرائیور لے آوے 2-3 پان کھانا لے آوے لوگوں کے کپڑے پڑ جان جی پھر ڈرائیور بہ کے گلا کرنی نے میں تو منڈے آخنا پتر یہ گھر ہے ڈیرا نہیں نہیں ہوں یہ مطلب ہے کہ میرا مزاج انہوں نہیں ملتا گلا ایسا کرتے ہیں اگر محمد نال مزاج ملیا ہوں تو اللہ منع نہ کرتا قرآن چک مولوی جنہ کا مزاج نہیں ملتا وہ بھی یار ہوں اگلی ایک گل ہے وہ بحث لمبی ہو جائے گی انہوں میں جلدی مکا دینا اللہ فرماتا ہے سنو وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم
کلمہ پڑھنے کے بعد بھی میرے رسول کو تکلیف دی۔ اللہ فرماتا والا انتن کی ہو ازواجہ من بعدہ ابدا، کبھی بھی نبی کی زوجہ سے نبی کے بعد نکاح نہ کرنا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ، اور نبی کو تکلیف ہوتی۔ کس انداز نال بندے رسالت نو سوچ دے۔ ساڈی زوجہ ساڈی فوتگی تو بعد دوسرا نکاح عدت تو بعد کر سکتی، وہ بھی اسے قانون دی کتاب وچ لکھے۔ بے شک نبی دی زوجہ نہیں کر سکتی، وہ بھی اسے قانون دی کتاب وچ لکھے۔ جڑا قانوناً تیرے نال نہیں ملتا وہ سارا تیرے نال جیسا کر سکتا۔ آباد رہو جناب، یہ مطلب تینوں مننا پائے گا ساڈے واسطے جڑے قوانین نے ساڈی حیثیت کے مطابق نے، جڑے اس گھر دے قوانین نے انہاں دی حیثیت کے مطابق۔ نبی دی بیوی نال نکاح نہ کرنا نبی نوں تکلیف ہوندی ہے۔ ساڈی بیوی تے اس واسطے کر لیندی ہے سانوں کی تکلیف؟ وہ یار اسی مر گئے 3 مہینے بعد 3 مہینے 10 دن بعد 4 مہینے 10 بن اس نکاح کر لیا، سانوں کی تکلیف؟ نبی نوں تکلیف ہوندی ہے۔ اسی بھی قبر وچ نبی بھی قبر وچ۔ کیا بات، قبلہ اسی بھی قبر وچ تے نبی پاک بھی ظاہراً قبر وچ۔ ساڈی کوئی تکلیف نہیں، اسی ہوئیے تے کوئی تکلیف ہوے نا، جدوں اسی ہے ہی نہیں سانوں تکلیف کی ہے؟ یہ مطلب ہے نبی ہے نا، ہے تو تکلیف ہوندی ہے نا۔ یہ جڑا ٹیکا لا کے آپریشن کرتے ہیں وہ ٹیکا گٹے تے اثر کرتا ہے کہ دماغ تے؟ وہ یار پیٹ سارا کھول چھڑتے ہیں تے بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ درد کیوں نہیں، تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ یہ مطلب ہے دماغ تے اثر ہوئے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ کیا بات، مجلس میں سن رہے ہو؟ کیا بات۔ اللہ فرماتا ہے نبی تو بعد آبادا، ایک دعا کافی ہے شاہ جی دی، ایک دعات بابا کافی ہے علامہ صاحب دی۔ اللہ فرماتا ہے نبی کے بعد بھی کبھی نبی کی زوجہ سے نکاح نہ کرنا محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف محسوس ہو کر دے جدا دماغ ٹھیک ہوئے، یہ مطلب ہے نبی قبر میں بھی ہوئے تو تکلیف محسوس کر دے۔ اور مولوی گولی مارنا سوکھا ہے، دلیل دا جواب دینا مشکل ہے۔ سوچ کے دس موت جیسی مصیبت یہ دماغ تے اثر نہیں کرتی، بخار نہ ہو قبر وچ پیغمبر نوں تکلیف، قبر وچ پیغمبر نوں تکلیف ہوندی۔ 3 منٹ باقی نے میں جب سوچیا سی جی میں دسیا میں دسن لگا تانوں نبی نوں تکلیف ہوندی قبر دے وچ۔ بے شک وہی زوجہ دے متعلق کوئی بندہ انج سوچے صرف ساسا کے علاوہ اب زوجہ دے متعلق کوئی بندہ انج سوچے کہ نبی نوں قبر وچ تکلیف ہوندی ہے، جدی دھی نوں اسے قبر کول کھلار چاہیے اس پیغمبر نوں تکلیف نہ ہوئی۔ میں سوچ رہا میں کہڑا میرا میں کوئی گل کرا میری حاضری ہوگی کیوں؟ آنسو میرا قریب آ رہا ہے، تھوڑے آنسو قریب نے، ایک آنسو آ رہا ہے وہ آ جائے گا تو میری حاضری مکمل ہو جائے گی۔ میں سوچنا سرکار دو عالم کو قرآن کہہ رہا تکلیف ہوندی قبر دے وچ بھی ہوندی۔ نبی دی بیوی دے متعلق کوئی بسرے پہ کے بھی سوچے غلط سوچے تو نبی نوں تکلیف ہوندی۔ یہ رابطے کیویں ہوندے نے یہ اللہ جاندا ہے، تکلیف نبی نوں ہوندی ہے نا۔ میں سوچنا ادھر نبی نوں کنی کو تکلیف ہوئی ہوگی جدھر بی بی زینب نے امام حسین دا کرتا قبر دے اوپر یا رکھیا نے کہ نہیں رکھیا؟ بولنا میرے ماں رکھیا نے۔ اور خدا دی قسم ایک جملہ بڑا عجیب آخر اج قبر تے کپڑا بچھایا نا کرتا امام حسین دا خون پڑیا تیلے سوراخاں والا کرتا اج بچھایا نا زہرا دی بیٹی نے زمین مدینہ وچ زلزلہ آیا جدوں قبر ہلی ہے نا دوویں ہاتھ قبر تے رکھ کے سنبھال کے قبر نوں بی بی فرماندی ہے نانا اے پتر دا کرتا ہے کسے ویلے موقع ملیا تے میں اپنا کرتا بھی لے کے یہ سمجھ آئی جی بی بی پاک دا کرتا بھی رنگین سی، میں کیا کھا پتا نہ سا رنگین سی، ایتھے لڑائی ہو پاوے نا کوئی 2 بندے 4 بندے 10 بندے آپس سے لڑ پے بیبیاں دے دل نازک ہوندے نے، لڑائی ویکھن واسطے بیبیاں کوٹھے تے چڑھ جان پردے تے اندر کھلو کے ویکھن تے تڑپدیاں بھاویں کوئی لڑدا ہو بندے شغل ویندے نے۔ میں تانوں سچی گل دساں بندے تماشا ویندے نے لیکن بیبیاں دے دل نازک ہوندے نے۔ پہنچ گئے نے لوگ لڑدے نے پے یہ بھی تے کسے دے ویر نے نا، کسے
کسی کو سٹ نہ بچے بیبیاں تے ایکسیڈنٹ ہوئے ہم تے رات نہیں درمیان کسی کا ایکسیڈنٹ وہ بیبی پردہ کر کے بچ آ کے بندے جا کے ویر نہ لڑو ویر نہ لڑو وہ آدھے بھن پیچھا ہو جا تیری ساری گل کوئی نہیں سارا دشمن قابو آ آدھی جی بھی ہے نہ لڑو کسی کو سٹ لگ جائے گی تو تھی بھی تو کسی تے ویر تو میں نہیں کسی بھن کو تکلیف نہ ہوگی خدا دی قسم ایتھے سریا آیا آئے گا ایتھے سریا آیا ہوئے بندہ ہاتھ پیچھے کر کے گھر آ جاتا بندے پوچھتے ہیں کی ہوا لڑائی کیون مکی وہ مکنی کوئی نہیں سی میری ذات میں سی میرا دشمن کوئی بی پی آ کوئی بی پی آ گئی تو اس آخیا ویر نہ لڑو تو میں ہاتھ پیچھے کر لیا کہ سر اس بی بی نو نہ لگ جائے کوئی بندہ آخے نا بے وقوف تو مار دینا سی جو آتا ہے یہاں کر میں بی بی نو بی بی کا سر کا ضرب لگ جاتی کمال پہ کرنا یہ مطلب ہے بیگانی بھی ہوئے کی مارن تو ڈر کرتے ہیں آ سید آل مذہب آ قرآن بڑا مارے ہے نبی بی زینورو شام غریب آدھے اندھیرے میں بی بی کبرا فرما دیں حضرت فاطمہ کبرا فرمایا میرے پیو کا سر بلند ہو گیا میرا دل کیتا میں پھوپھی دے گائے جباوا پا کے رو جدو میں دوویں ہاتھ پھوپھی دے قریب کیتے میری پھوپھی زینب آ گیا کبرا مینو ایتھے میل میرے ایتھے ہاتھ نہ لائی بی بی فرما دی میں پوچھیا آواز آتی ہے میری بیٹی جدو تو بے ہوش رہی ہے اے سجاد نو مار دے رہنے میں اگے آتی رہی جنہ میرا ویرا نو نہ ماریا انہاں میرے ماریا